بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ جولائی 2020 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ کمرہ عدالت میں جج کے سامنے توہین مذہب کا ملزم قتل کر دیا گیا۔ پشاور خیبر پختونخوا۔ مورخہ 29 جولائی 2020 کو توہین مذہب کے ملزم طاہر احمد نسیم نامی شخص کو کمرہ عدالت میں جج کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ قاتل کا اصلی نام فیصل تھا، لیکن اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا نام خالد بتایا۔ مقتول طاہر نسیم کی عمر 47 سال تھی اور وہ امریکی شہری تھا۔ مقتول احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں اپنے آپ کو 15ویں صدی کا مجدد اور ایک قسم کا نبی کہلوانا شروع کر دیا۔ مقتول کو نفسیاتی عوارض لاحق تھے اور جماعت احمدیہ سے قطع تعلق ہی کر لی تھی۔ قتل کے وقت ملزم طاہر احمد نسیم احمدی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر موجود ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملاؤں نے مقتول طاہر احمد نسیم کو ایک محفل میں نبوت کے دعویٰ سے دستبردار ہو کر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جب اس پر بھی ملاؤں کی تسلی نہ ہوئی تو اسی محفل میں انہوں نے مقتول کو بانی جماعت احمدیہ کی ذات کے خلاف فرضہ سرائی پر مجبور کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ملاؤں نے طاہر احمد نسیم پر تعزیرات پاکستان 295 کے تحت توہین مذہب کا مقدمہ بنا دیا۔ ملزم کو کمرہ عدالت میں پولیس کی نگرانی اور زیر حراست لایا گیا تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ مقتول طاہر احمد نسیم نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی توہین نہیں کی تھی۔ اس کا دعویٰ صرف نبوت کا تھا، جس کو توہین مذہب قرار دے دیا گیا تھا۔ اس حقیقت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقتول کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ سراسر جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی تھا۔ قاتل، جس کا نام فیصل بتایا جاتا ہے، ایک نوعمر نوجوان ہے اور اسلام آباد کے ایک مدرسے کا طالب علم ہے۔ طاہر احمد نسیم کو قتل کرنے کے بعد ملزم فیصل نے بتایا کہ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب میں آ کر ملزم کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ طاہر احمد نسیم میں قادیانی تھا۔ جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان نے وقوعے کے مان بعد ٹویٹ کرتے ہوئے وضاحت کی کہ اگرچہ مقتول طاہر احمد نسیم احمدی نہیں تھا، مگر وہ مقتول کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمان جماعت احمدیہ کی اس وضاحت کے باوجود میڈیا کے کچھ حلقے اور ملا زبردستی مقتول کو احمدی بتاتے رہے، جس سے ان کی بدنیتی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ برسوں سے قائم احمدیوں کا اسکول انتظامیہ کے احکامات کے تحت بند کر دیا گیا۔ بستی اللہ داد دریشک، ضلع راجن پور، پنجاب، جولائی 2020۔ پولیس نے احمدیوں کا اسکول بند کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اللہ داد دریشک ضلع راجن پور، پنجاب میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ چند سال قبل یہ سارا قصبہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے نظر ہو گیا تھا۔ جماعت احمدیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت احمدیوں کے تباہ شدہ مکانات دوبارہ بنوائے تھے۔ اس علاقے میں احمدیوں کا ایک پرائمری اسکول بھی تھا جو گزشتہ کئی برسوں سے مذہب یا فرقے سے بالاتر ہو کر تمام بچوں کو تعلیم کی سہولت فراہم کر رہا تھا۔ مخالفین نے ڈی سی کو شکایت کی کہ یہ اسکول جماعت احمدیہ کی NGO ہیومینٹی فرسٹ چلا رہی ہے، جہاں قادیانیت کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ اس من گھڑت مفروضے پر مبنی شکایت پر پولیس نے چند دن بعد اسکول کو بند کر دیا۔ پولیس نے راجپور تھانے میں FIR نمبر 325/20 کے تحت 23 جولائی 2020 کو تعزیرات پاکستان 298B، 298A، 295A، 295B اور 298C کے تحت ضلعی جماعت احمدیہ کے اراکین نعیم اختر، نسیم احمد قمر اور اسکول کی پرنسپل بشرا طالب کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ پاکستان کے ناظر تعلیم مرزا فضل احمد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یاد رہے کہ ان شکوں کے تحت ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ مورخہ 4 اگست 2020 کو راجن پور بار میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی وکیل ملعون احمدیوں کے کیس کی پیروی نہ کرے۔ احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی اور پنجاب میں احمدی مخالف جذبات میں مزید شدت۔ مذہبی منافرت کی دلدل میں پھنستا پنجاب۔ 67 احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی اور قبروں کے کتبے توڑ دیے گئے۔ تریگڑی، ضلع گوجرانوالا، 13-14 جولائی 2020۔ ملاؤں کے اکسانے پر پرتشدد ہجوم نے پولیس کے تعاون کے ساتھ 67 احمدی مرحومین کی قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کے کتبوں کو توڑ دیا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ اس سے 15 روز قبل ضلع شیخوپورہ میں بھی پیش آ چکا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے صوبے کی انتظامیہ نے ذمہ داران کو ملاؤں کے تابع کر دیا ہے۔
3 جولائی کو یہاں کے ایک مقامی ملا نے جمعہ کے خطبہ کے دوران لوگوں کو احمدیوں کے خلاف اشتعال دلایا تھا۔ پھر 5 دن بعد باہر سے درجنوں ملاؤں کو ترگڑی بلوایا گیا جنہوں نے لوگوں کو احمدیوں کے خلاف مزید ابھارا۔ شر پسندوں نے مقامی ایس ایچ او کو ڈرا دھمکا کے احمدیوں کے خلاف کارروائی کی اجازت طلب کی اور پھر 2 روز رات کی تاریکی میں 67 احمدی قبروں کے کتبوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ پاکستان شاید دنیا بھر میں وہ واحد ملک ہے جہاں پولیس کو ملاؤں کی خوشنودی کے لیے کبھی سے کبھی فعل سر انجام دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار احمدیوں کو جانوروں کی قربانی سے روکنے کے لیے سرگرم عمل۔ لاہور، مورخہ 29 جولائی 2020 کو ڈان لاہور میں 2 کالمی خبر شائع ہوئی جس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وفاقی وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر احمدیوں کو جانور قربان کرنے کی اسلامی رسم پر پابندی لگائے۔ یہ خط صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن طاہر نصر اللہ وڑائچ کا دستخط شدہ ہے اور اس میں آئین اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ احمدیہ لاہوری گروپ کسی بھی قسم کے اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ بار نے وفاقی وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پنجاب پولیس کو ہدایات جاری کریں کہ وہ احمدیوں کے خلاف جانوروں کی قربانی سے متعلق تمام ضروری ہدایات جاری کریں۔ اس خط کی ایک نقل آئی جی پولیس کو بھی ارسال کی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل منظور کر لیا گیا۔ لاہور، 22 جولائی 2020 پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام کا نام کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اس بل کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل اسلام کے تحفظ اور سربلندی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بل کے چند مندرجات درج ذیل ہیں۔ تحفظ بنیاد اسلام میں بل کے تحت ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشنز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی نشریاتی ادارے، پرنٹنگ پریس یا کتاب گھر پہ چھاپا مار کر کسی بھی کتاب کو طباعت سے قبل یا بعد میں ضبط کر سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت نبی اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے قبل خاتم النبیین لکھنا اور بعد میں عربی میں صلوات کا لکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تاجران کتب کو باہر سے کتب منگوانے کے 15 دن کے اندر افسر مجاز کو تمام کتب کی تفصیلات مہیا کرنی ہوں گی۔ اس قانون کے تحت ڈی جی پی آر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی کتاب کو جو قومی سلامتی، ثقافت، مذہب یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف ہو درآمد کرنے، چھاپنے یا شائع کرنے سے منع کر دے۔ تحفظ بنیاد اسلام قانون کی خلاف ورزی پر 5 سال تک کی قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے مطابق یہ بل اسلام کے تحفظ اور سربلندی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاق اور دوسرے صوبوں کو بھی اس سلسلے میں ہماری پنجاب کی تقلید کرنی چاہیے۔ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اہل تشیع علماء نے اس بل کو یکسر مسترد کر دیا ہے جبکہ پاکستان کی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اس بل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ فضل انٹرنیشنل، 13 جولائی 2021۔